على ما يقولون واهجرهم جميلا. اور آپ صبر کیجیے باتوں پر جو کہتے ہیں واہجرهم جميلا، اور اچھی طرح چھوڑ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع اسلام کے جب ستایا جاتا تھا اس وقت کی آیتیں ہیں. یہ کہتی کہ صبر کیجیے، ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. اور آپ مجھے اور یہ جھٹلانے والے مالدار لوگ نعمتوں والے انہیں چھوڑ دیجیے. ومہلہم قلیلا، اور تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. گزشتہ کل گزر چکا کہ اکثر اللہ رب العزت نے کافروں کو نعمتیں دی ہیں دنیا میں. حدیث میں دنیا سیدھ المؤمنین وجنت للکافرین، کہ دنیا تو مسلمان کے لیے قید خانہ ہی ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. مسلمان پر بھی ہوتا ہے، گزشتہ کل گزر ہے کہ مال ہونا کوئی بری بات نہیں. حلال طریقے سے آدمی نے اپنی محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، اور اس میں جن لوگوں کے حق جو ادا ہے تو مالدار ہونا کوئی بری بات ہے. بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو مال کے ساتھ جڑے ہوئے. زکوٰۃ کا بھائی کی مال ہوگا تو زکوٰۃ آئے گا، صدقہ کا بھائی کا مال ہوگا تو صدقہ آئے گا، مال ہوگا تو حج واجب ہوگا. تو مالدار ہونا برا نہیں ہے. مال صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمانا بھی ایک عبادت ہے. اس میں آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الحرام، یعنی حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی دوسرے فرضوں کے بعد ایک فرض ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس طرح پر فرض ہے، اس طرح جس کے حلال کی محنت اور کوشش کرنا بھی فرض ہے. لیکن چونکہ غیروں کا مال جو ہے وہ وبال ہے، مسلمان کا مال ہے حلال طریقے سے صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے کمایا ہے تو رحمت ہے. غیروں کا وبال ہے، اور غیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر مالداری کی وجہ سے تانا دیتے تھے. اس لیے فرمایا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. اور اب مجھے اور یہ مالدار لوگ نعمتوں والے جو جھٹلانے والے ان کو چھوڑ دو. ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو دیکھ لوں گا. ومہلہم قلیلا، اور تھوڑی سی مہلت انہیں دے دو. گزشتہ کل گزر گیا. تھوڑی سی مہلت سے مراد کیا ہے کہ شروع اسلام کی آیتیں ہیں. 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے نبوت کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے دوسرے ہی سال میں یہ سارے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، خاص کر ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے جو لوگ تھے، پہلے ہی غزوہ میں پہلے ہی جنگ میں سارے لوگ ٹھکانے لگ گئے، جہنم رسید ہو گئے. تو تھوڑی سی مہلت مجھے دے دی، یعنی غزوہ بدر میں ان سب کا اللہ نے ٹھکانا لگا دیا. پھر آگے جہنم کا عذاب دنیا میں عذاب ہوا. غزوہ بدر کی شکل میں اللہ نے ان کو ناکام کیا، ذلیل کیا، جہنم رسید کیا. اور پھر آگے کتنا بڑا عذاب ہے وہ بتلا رہی ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. بے شک ہمارے پاس زنجیریں ہیں. ان کا زنجیر کو کہا جائے، بیڑیوں میں جکڑ کر آئیں گے لوگ قیامت میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کے ڈھیر ہیں. جہنم جہنم کو بھی کہا جاتا ہے، جہنم میں آگ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس لیے جہنم کا معنی آگ کا ڈھیر بھی. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یعنی ان کو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا. اور جہنم، اور ہمارے پاس آگ کے ڈھیر ہیں کہ لوگ کھانا مانگیں گے جہنم میں، اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیں گے، لیکن وہ کھانا کیسا ہوگا؟ طعاما ذا غصۃ، اور ایسا کھانا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا. لباس کے طور پر جہنمیوں کو زنجیریں پہنائی جائیں گی، پورا ان کا جسم جو ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، اور پھر گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ان کو بھوک اور پیاس لگے گی تو طعاما ذا غصۃ، زقوم نام کا ایک درخت ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے، ابو جہل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زقوم کھلایا جائے گا تو بیوقوف ہنسنے لگا کہ اچھا چلو جہنم میں کھانا تو ملے گا. پھر بتایا کہ زقوم یعنی تم جو دنیا کا کھانا سمجھتے ہو وہ کھانا نہیں ہے. آپ نے دیکھو کھیتی باڑی کے اندر وہ تھوڑیے کا جھاڑ بولتے ہیں، تھوڑیے کا. ایک تو کانٹے والا سیدھا ہوتا ہے اور ایک پنجوں کی طرح اس میں ہاتھ جیسے پنجے جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اس کی شکل جو جہنم میں جہنمیوں کا جو خوراک ہوگا جو درخت ہوگا اس کی شکل بجائے یہ زقوم جیسی یعنی پھوڑیے کا جو جھاڑ ہوتا ہے اس کی جیسی ہوگی، لیکن اس کے کانٹے جو ہے وہ آگ کے کانٹے ہوں گے۔ اب دیکھیے بہت سارا کھانا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر ترکاری کے بغیر کچھ ساتھ میں کچھ مطلب لکوڈ آئٹم وہ کھا نہیں سکتے، جیسے آپ پوری لوکھی بریڈ کھاؤ یا کھاری نان کا کھاری جو ہوتی ہے کھاری آپ 2-3 ٹکڑے کھا سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکیں گے۔ جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ چیزیں بھی بغیر لکوڈ کے، اگر اس کے ساتھ ترکاری نہیں ہے، شوربہ نہیں ہے، کچھ لکوڈ نہیں ہے تو آدمی کو وہ بھی گلے میں نہیں اترتی ہے، ڈوچے ہوتے ہیں۔ یا کھمن مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی چٹنی نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ جس سے ڈبا کر یا مرچی وغیرہ سے کھائے تو ڈوچے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو چیزیں خالص کھانے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ بھی ساتھ میں اس طرح کی لکوڈ اور چٹنی یا ترکاری وغیرہ نہ ہو تو آدمی کھا نہیں سکتا، اس کے گلے میں اٹکتا ہے، ڈوچے بنتے۔ تو یہ تو جہنم کی خوراک جس کی صرف ظاہری شکل زقوم کی ہوگی، پھوڑیے کی ہوگی، نہ وہ بھیانک آگ کا کھانا ہوگا اور اس میں آگ کے کانٹے ہوں گے، تو آدمی کو کیسے اندر اترے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے ہمارے بزرگوں کے یہاں اللہ رب العزت کا خوف اور آیتوں کا استحضار کیسا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان میں افطاری کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، روزہ کھولنے کی تیاری تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، سجا ہوا تھا، اور ذہن میں یہ آئے گا کون سی مطالعہ اللہ ہو سکے وہ آدھا بنا کہ جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا، تو گلے میں اٹک جائے گا، آگ کے کانٹے والا کھانا ہوگا۔ 3 روز تک افطار نہیں کر سکے۔ اسی آیت کو سامنے آیت آ جاتی تھی اور ڈر کے مارے، خوف کے مارے جہنم کا استحضار آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ان لدینا انکانا و جحیم و طعام تھا غصہ، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں جکڑنے والی، زنجیریں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے گا، وہ عذابت علیمہ، اور پھر دردناک عذاب۔ دیکھیے یہ ڈرانے کی بہت خطرناک مینٹلی افیکٹ پہلے 2-3 چیزیں گنا دی جو ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور زخم ہے اور پھر کیا ہے آگ ہے۔ پھر آدمی کو سوچنے پر اور بھی بہت کچھ ہے، آدمی دل میں سوچتا رہے گا اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ 3 تو اتنی بھیانک چیزیں، وہ عذاب علیمہ اور بھی دردناک عذاب ہے، تو اور ان کے علاوہ اور کتنی بھیانک چیزیں ہوں گی۔ تو یہ کافروں پر مینٹلی ان پر کیا ہے اثر ڈالنے کے لیے، ذہنی طور پر ان کو اور ڈرانے کے لیے وہ عذاب علیمہ، اور ہمارے پاس دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، قیامت کا ذکر فرمایا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ پھسلنے والی ریت کے تودے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ریت کے ڈھیلے دیکھتے ہوں گے جو ندی کی ریت وغیرہ کی پھسلتی ہے، بدر کا میدان اگر کسی نے دیکھا ہوگا جناب تمام تو وہاں کی زیارت اور شہادت نصیب فرمائے۔ بدر میں جو فرشتے اترے تو وہ ریت کے پہاڑ پر اترے، بدر کے اندر ریت کے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کی بھی قیامت کے دن حیثیت کیا ہوگی، جو پھسلنے والی ریت یعنی وہ باقی ریت کا پہاڑ نہیں ہوتا ہے، جنرلی تو پتھروں کا پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ بدر کی خصوصیت ہے کہ بدر کے اندر اللہ نے ریت کا پہاڑ رکھا ہے، تو یہ ریت کا پہاڑ جو ہے وہ بہت جلدی اڑ جائے گا۔ ریت ویسے ہی آندھی آئی، ہوا چلی تو ریت اڑتی رہے گی اور پہاڑ ختم ہو جائے گا، اسی طرح قیامت کے دن یہ سارے پہاڑ اڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ پھسلنے والی ریت کے توندوں کی طرح ہو جائے گی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ مکہ والوں کو تھوڑی سی مناسبت اہل کتاب سے تھی، مکہ میں کچھ یہودی لوگ آباد تھے، تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کبھی کبھی وہ سنتے تھے۔ یہ لوگ تو مشرک تھے، لیکن کچھ یہودی لوگ مکہ میں تھے، یہودیوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا۔ مدینہ میں بھی کچھ یہودی قبیلے تھے، اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار اپنے بیان میں بھی سنی ہے، مدینہ میں بھی یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، تو یہودیوں سے تھوڑی سی ان کی دوستی تعلق مناسبت تھی، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات یہ سنتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مکہ والوں کو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا۔
इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा गवाह बना बनकर तुम्हारे ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए क़यामत के दिन गवाह बनकर आएंगे और ये उम्मत मोहम्मदिया भी अगली उम्मतों के लिए गवाही देगी। तो फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे शाहिदन अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर गवाह है, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे हमने फिरौन की तरफ भी एक रसूल को भेजा था। फासा फिरौन रसूल, फिरौन की तरफ किसको भेजा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, जैसे हमने फिरौन की तरफ भी एक रसूल को भेजा था। फासा फिरौन रसूल फअख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, बस फिरौन ने रसूल की नाफरमानी की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन ने नाफरमानी की। फअख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, फिर हमने उसको वबाल वाले अज़ाब में पकड़ लिया। वबाल जान के लेकिन वबाल सर पे आ गया, खतरनाक मुसीबत को वबाल जान पे आया। फरमाया फअख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, हमने उसको वबाल वाली अज़ाब में, वबाल वाली पकड़ में पकड़ लिया। हमें क़यामत का दिन कितना भयानक हो, नहीं फरमाया तो फतेह फतेह तक नहीं खबर में यौम शिवा, तुम लोग कैसे बच सकोगे अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो। फतेह फतेह तक नहीं खबर, तुम अगर तुम नाफरमानी करते हो, कुफ्र करते हो, तो कैसे बच सकोगे उस दिन। यौम शिवा, उस दिन जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। यौम शिवा, इसकी तफसीर में दो बातें लिखी लिखा है। इससे मुराद ये कि दहशत, आदमी को टेंशन बहुत हो तो जरूर से ज्यादा उम्र लायक लगता है, बुरा लगता है वक्त से पहले। जैसे सफेदी बाल में आ गई, दाढ़ी में, सर में सफेदी, तो सफेदी की कभी कभी टेंशन की वजह से आता है। कुरान पाक के अंदर यहाँ ये बताया तो ऐसा दिन, क़यामत का दिन इतना भयानक दिन होगा कि छोटे बच्चों को बूढ़ा बना देगा। वक्त से पहले आदमी बहुत ज्यादा टेंशन हो तो वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वक्त से पहले बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। दूसरा एक और ये भी कि क़यामत का दिन इतना लंबा होगा कि पहला उस दिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो हिसाब किताब होने तक बूढ़ा हो जाएगा, इतना लंबा दिन होगा क़यामत का दिन। तो फरमाए फतेह तत्तक़ून इन कफ़रतुम, तुम किस तरह पर बच सकोगे अगर तुम कुफ्र करते हो। यौम यज'अलुल शिवा, उस दिन से जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। समाओं फतीरों के जिस दिन आसमान उड़ता हुआ हो जाएगा। कान वादुहु मफ़ूला, और ये अल्लाह का वादा पूरा होने वाला ही है। कान वादुहु मफ़ूला, अल्लाह का वादा जो पूरा होने वाला है। बेशक ये जो नसीहत है, फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, उस शख्स के लिए जो अपने रब से रास्ता बनाना चाहता है और ताल्लुक जोड़ना चाहता है। जो ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं अल्लाह से, उसके लिए नसीहत है। अल्लाह ताला हम सबों को अल्लाह से